سب سے پہلے تو ہم اپنی جو آیات ہیں نا، وہ 1 سے لے کر 17 تک ان کو دیکھیں گے، کیونکہ ان کا تھیم آلموسٹ سیم ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے جی اس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو سورہ ہے، یہ ناپ تول میں کمی کی ممانعت کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوئی اور ابتدا سورت کی ہوئی ہی اس بات پر۔ تو بیسیکلی اس سورت کا نام جو ہے اس کی پہلی ہی آیت وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ سے لیا گیا ہے۔ مطففین بیسیکلی مطففن کی جمع ہے اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کمی کرنے والے۔ تو اس صورت میں ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے نا سخت وارننگ دی گئی ہے۔ اسلام کے دشمنوں کا مسلمانوں کے ساتھ جو بیہیویئر ہے وہ بھی شو کیا گیا، جو شروع کی آیات جن کو ہم 1 سے لے کر 17 آنورڈ دیکھ رہے ہیں، اور آخرت میں پھر مسلمانوں کا ان سے مذاق کرنا بھی بیان ہوا ہے۔ تو اکثر تو مفسرین اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے، البتہ بعض نے اسے مدنی قرار دیا ہے۔ آپ کے سامنے اس کی 36 آیات ہیں، ایک رکوع ہے، ٹھیک ہے؟ اور 172 کلمات اور 758 حروف ہیں۔ اب جہاں تک شان نزول کی بات ہے تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ جو ہے وہ ناپ تول کے اعتبار سے بدترین لوگ تھے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی جس کے بعد انہوں نے اپنے ناپ تول کو صحیح کر دیا، ٹھیک ہے؟ ایک تو ہمیں یہ ملتا ہے، جبکہ قتادہ کہتے ہیں کہ یہ صورت مدنی ہے سوائے 8 آیتیں جو اس میں ہے نا ان الذین اجرموا والی، جو مکہ میں نازل ہوئی۔ اور دوسری پھر میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دی ہے، اس میں یہ مینشن کیا گیا ہے۔ اور بات کہاں پہ شروع ہو رہی ہے؟ لین دین میں خیانت کے حوالے سے، اور جو دھوکہ دیا جاتا ہے وہ، اور پھر آخر میں کافروں کا احوال اور انجام بتایا گیا ہے، اور مومنین کا جو ہے نا پھر اکرام، آخر میں مومنین کا اکرام ہے اور شروع میں کافروں کا حال بتایا گیا۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے سٹارٹنگ کی جو آیات ہیں اس میں ناپ تول میں کمی بیشی ہلاکت ہے، اس حوالے سے دیکھیں۔ چیز لینے اور دینے کے لیے الگ الگ پیمانے رکھنا، یہاں پہ کیا واضح کیا گیا کہ ڈنڈی کیسے مار رہی ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑی جو کہتے ہیں نا اخلاقی بیماری ہے، جس کا نتیجہ دنیا آخرت میں پھر تباہی ہی ہے انسان کے لیے نا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جو ناپ تول میں جو لوگ کمی کرنے والے ہیں ان کے لیے تباہی ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی مار ہے۔ اور یہ بیسیکلی حقیقت میں ایک عجیب سی بات ہے کہ پہلے تو انسان تھوڑی تھوڑی چیزیں چوری کرنے والا جو شخص ہے نا، زیادہ مال اڑانے سے بھی پرہیز کرنے والا نہیں ہے، یہی بتایا گیا۔ پہلے تو وہ تھوڑی تھوڑی سی بے ایمانی کرتا ہے نا، وہ صرف اپنی کم ہمتی یا پکڑے جانے کے خوف سے اتنی چوری پر صبر کیے بیٹھا ہے جو وہ تھوڑی تھوڑی کر رہا ہوتا ہے، ورنہ اس کی طبیعت بگاڑ اور امانت سے خالی ہو جانے میں کوئی کمی اس کی طبیعت میں واقعی نہیں رہ جاتی۔ جبکہ اس کے اپوزٹ پہ آپ دیکھیں تو وہ دوسروں سے اپنا حق کیسے لیتا ہے؟ بہت سمارٹنس کے ساتھ، بہت ہوشیاری کے ساتھ، پوری وزڈم کے ساتھ، بھرپور طریقے سے لیتا ہے، لیکن دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں کمی اور کوتاہی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان اس حوالے سے جو دیا ہے ہمیں، وہ کیا ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی، سخت مشقت اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر ڈنڈی مارنے والوں کو خیال ہوتا کہ مرنے کے بعد ایک دن اٹھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام حقوق اور فرائض کا حساب دینا ہے تو کبھی ناپ تول میں کمی نہ کرتے، لیکن وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ اس قسم کی گناؤنی حرکتوں کا ارتکاب کرتے ہیں، کیونکہ یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور قیامت کا ڈر نہیں ہوتا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اگر انہیں ڈر ہو کہ اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے تو پھر وہ ایسا کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں ڈراتے ہوئے کیا فرمایا ہے کہ لوگوں کے حق ماننے والے کو قیامت کے دن ہولناک عذاب ملے گا۔
सब लोग अल्लाह सुब्हाना व तआला के आगे के सामने खड़े होंगे, जो तमाम पोशीदा बातों को जानता है, क्योंकि उन्हें उस दिन के लिए तैयारी करने की कोई फ़िक्र नहीं जिसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक-एक बंदे से हिसाब लेना है और हर बंदे का अमालनामा उसके सामने पेश किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें झंझोड़ा गया है ये बताकर कि ज़रा आप और मैं एक लम्हे के लिए सोचें कि दुनिया की आम अदालत जो होती है, उसमें अगर किसी की पेशी होती है, तो वो किस कदर घबराहट का बायस होती है। तो जब हमने सबने अल्लाह ताला को फेस करना है, उस दिन अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने खड़े होंगे, तो तब क्या सूरत-ए-हाल? सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि उन्होंने फरमाया, जिस दिन लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे, तो आधे-आधे कानों तक अपने पसीने में डूब जाएँगे। पीछे बचा क्या है फिर? और क़यामत के दिन सूरज को मख़लूक़ के करीब कर दिया जाएगा, हत्ता कि वो उनसे 1 मील के फ़ासले पर होगा। अभी आप ये देखिए आज किस कदर दूर है हमसे सूरज और पसीने से, धूप से हमारा क्या हाल होता है। और जब सिर्फ़ 1 मील का फ़ासला रह जाएगा तो तब क्या सूरत-ए-हाल होगी। इसी तरह से आगे भी यही एक रिवायत में मिलता है कि अल्लाह की कसम, इसमें कहा गया है, इसके जो रावी हैं सलीम बिन आमिर ताबई हैं रहिमहुल्लाह, और जिन्होंने इस हदीस को जो है मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया, कहते हैं, फ़वल्लाहि मा अदरी मा यानी बिल मील, मुझे नहीं पता कि, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मील से ज़मीन की मसाफ़त वाला मील मुराद लिया है या वो सिलाई जिससे सुरमा आँखों में लगाया जाता। तो आप ये देख लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही इसको बेहतर जानते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद का फरमान मिलता है, लोग अपने अमाल के मुताबिक पसीने में डूबे हुए होंगे। लोग अपने अमाल के मुताबिक पसीने में होंगे, बाज़ उनमें अपने टखनों तक, बाज़ अपने घुटनों तक, बाज़ अपने पहलुओं, कमर तक पसीने में डूबे हुए होंगे और बाज़ ऐसे होंगे कि उन्हें पसीने ने लगाम डाली होगी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से अपने मुँह की तरफ इशारा फरमाया, यानी जिस तरह जानवर के मुँह में लगाम डाली जाती है, इसी तरह पसीना उसके लिए लगाम बना हुआ होगा और उसके मुँह और कानों तक पसीना होगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। उसके बाद अगली जो है जी, कुफ़ार की जो बातें हैं उसकी तरदीद की जा रही। काफ़िर इस फ़िक्र से बिल्कुल बेपरवाह हैं कि उनके सामने हिसाब-किताब और जज़ा-ओ-सज़ा का कोई मरहला आने वाला है, जिसमें जो है नेक और बद लोगों को जो है ना वो सेपरेट कर दिया जाएगा। वो कहते हैं ऐसी कोई बातें नहीं, बल्कि वो क्या गुमान करके बैठे हैं कि क़यामत का कोई दिन आना ही नहीं है। और आया भी, तो वो अपनी ख़ानदानी जो उनकी वजाहत है और अपने देवताओं की बदौलत वहाँ इससे भी ज़्यादा ऐश करेंगे, ज़्यादा लग्ज़रियस हो जाएँगे। उन्हें कहा क्या गया है, हरगिज़ नहीं, इस किस्म के बातिल ख़यालात में अपनी आक़िबत को बर्बाद ना करो, वो दिन ज़रूर आएगा और उस दिन नेकोकार और नाफ़रमानों में मशरिक़ व मग़रिब के फ़ासले जितनी दूरी होगी। फिर आ जाती है हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट सिज्जीन का, ठीक है? पहली बात तो उनकी तरदीद कर दी गई ना, अब सिज्जीन की बात आ गई। सिज्जीन का माना है बेसिकली कैद खाना, यानी ये कैद खाने की तरह एक नहायत तंग नैरो मुकाम है, एक नैरो प्लेस। ज़मीन के सबसे निचले हिस्से में एक जगह का नाम भी सिज्जीन है, जहाँ काफ़िरों, ज़ालिमों और मुशरिकों की रूहें और उनके आमालनामे जमा होते हैं और उनके नामों का इंदराज होता है, एंट्रीज़ डाली जाती हैं। फिर क़यामत का इनकार अल्लाह ताला का इनकार है, ठीक है? अब ये जुटलाते हैं, बियौमिद्दीन कहाँ आएगा? ऐसे जुटलाते हैं ना? तो जो शख्स रोज़े जज़ा का मुनकर है, वो अल्लाह ताला का बेसिकली मुनकर है। अल्लाह की रुबूबियत उसे नज़र नहीं आती, उसकी कुदरत, उसका अदल व हिकमत जो है, उसका वो मुनकर है, ठीक है? इन चीज़ों का जब मुनकर हो, तो वो जिस कदर गुनाहों पर दलेर होगा और उसका मुज़ाहिरा करेगा, फिर मैं और आप सिर्फ़ सोच ही सकते हैं।
تو کافر اپنے کفر اور سرکشی میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی آیات کو سن کر ان پر غور و فکر کرنے کی بجائے انہیں پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں قرار دیتے ہیں، اور بڑی جرات و بہادری کے ساتھ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ بلا ہم ان جھوٹے افسانوں اور خیالی قصوں سے ڈرنے والے کہاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، وہ بہنوں کی کہانیاں سمجھے بیٹھے ان چیزوں کو، جبکہ قرآن مجید کلام الہی ہے، یہ قرآن پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں نہیں ہیں جیسا کہ کافر کہتے اور سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام اور اس کی وحی ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل امین کے ذریعے سے نازل ہوا ہے۔ کافروں کے آیات کو جھٹلانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ پہلے لوگوں کے مطلب قصے کہانیاں ہونے کی وجہ سے صرف جھٹلا رہے ہیں یا ان کے برحق ہونے میں کوئی ان کو شبہ ہے، بلکہ ان کے دل اس قرآن اور وحی الہی پر ایمان نہیں لاتے کہ ان کے دلوں میں زیادہ گناہوں کی وجہ سے پردے پڑ گئے ہیں، ران علی قلوبہم، اور دل زنگ آلود ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے انہیں حق و باطل میں فرق نظر نہیں آتا۔ گناہ سے دل کب بلیک ہوتا ہے؟ when it becomes black، گناہ سے دل سیاہ کب بنتا ہے؟ گناہ اگر بار بار کیا جائے اور توبہ نہ کی جائے۔ بہت ہی الرٹ کرنے والا اور وارننگ دینے والا پوائنٹ ہے، جب کبھی ہم سے گناہ ہو جائے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایز سون ایز پاسبل ہم اس کی معافی اللہ سے مانگ لیں۔ بے شک ہمیں موقع نہیں مل رہا کہ ہم کسی سائیڈ پہ بیٹھ کے باقاعدہ دعا کریں، دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو شارک سے بھی زیادہ انسان سے قریب ہے، تو گناہ اگر بار بار کیا جائے اور توبہ نہ کیا جائے تو پھر پورے دل کو گھیر لیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اگر وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے، استغفار اور توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے اور وہ ساری سیاہی دور کر دی جاتی ہے، اور اگر توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھا دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ را یا نون آپ کے سامنے رانا سے رائن ہے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ ذکر اللہ نے قرآن مجید میں ہی ہمارے لیے فرمایا ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال نے زنگ لگا دیا ہے۔ اور یہ زنگ جو ہے ایک مسلمان کے دل سے کب اترتا ہے؟ جب وہ تلاوت کی کثرت کرے اور موت کو یاد رکھے۔ یہاں پر تو بات ان کی جا رہی ہے نا کہ جو گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، اور ویسے بھی ایک مومن کو اپنے آپ کو کیسے ریفریش کرنا چاہیے بار بار کہ وہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے اور موت کو یاد رکھے تاکہ دلوں پہ مزید زنگ نہ پڑتا جائے۔ پھر یہ جو ہے یہ دیدار الہی سے محروم رہیں گے یہ لوگ۔ کافروں کا یہ کہنا ہے نا کہ اگر قیامت ہوئی بھی تو دنیا کی طرح وہاں بھی پروردگار کی نوازشیں ہی ہوں گی ہم پر، ہرگز درست نہیں، انہیں پروردگار کے دیدار سے کیا رکھا جائے گا؟ محروم رکھا جائے گا۔ اور جبکہ اس کے اپوزٹ پہ اہل ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور کافروں کا انجام یہ ہوگا کہ ان کو تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں داخل کر دیا جائے گا جہاں آگ پوری قوت کے ساتھ بھڑک رہی ہوگی، پھر انہیں مزید ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ یہی وہ عذاب ہے، یہ وہی عذاب ہے جسے تم دنیا میں جٹلایا کرتے تھے۔ ان آیات کا خلاصہ انشاءاللہ جو ہے ہم اینڈ میں دیکھتے ہیں۔ ابھی جو ہمارا لاسٹ پورشن رہ گیا ہے اس کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں، وہ سیکنڈ پارٹ ہے جو کہ ہمارا آیت نمبر 18 سے شروع ہو کر 36 تک جائے گا۔
یہاں پر آپ کے سامنے علیجین کی بات شروع ہو رہی ہے کہ ان کتاب الابرار لفی علیجین، ٹھیک ہے؟ نیک لوگوں کے اعمال نامے کا مقام اور اس کی حقیقت واضح کی جا رہی۔ بدکاروں کا حشر آپ لوگوں نے دیکھ لیا، آپ نے سنا، اور کہاں ان کے اندراج ہو رہا ہے، ان کے اعمال ناموں کا، ان کی روحوں کا، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے نیک لوگوں کی بات ہے کہ ان کا اعمال نامہ علیجین میں ہے، جو کہ سجین کے بالکل برعکس ہے، اپوزٹ ہے۔ معاملہ ایسا ہرگز نہیں ہے جیسا لوگ، کون سے لوگ؟ کافر لوگ گمان کرتے ہیں کہ نیک اور برے لوگ قیامت کے دن برابر ہوں گے۔ they think they are equal۔ بلکہ حقیقت یا ریالٹی یہ ہے کہ گناہگاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہے، جبکہ نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیجین میں ہے۔ اب علیجین سجین کو ہم پڑھ کے آ چکے۔ علیجین آسمانوں میں یا جنت میں ایک جگہ کا نام ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے محفوظ ہوتے ہیں، اور اس کے پاس اس کی نگرانی کرنے والے مقرب فرشتے جو ہیں وہ حاضر رہتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے جنتیوں کی بہاروں کا تذکرہ ہوگا کہ وہ ہمیشگی والی نعمتوں اور باغات میں ہوں گے، خوبصورت اونچی مسندوں پر علی الارائک ینظرون، خوبصورت اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے اپنی بادشاہت، عزت و جاہ، مال و متاع اور جو بھی ملنے والی نعمتیں ہیں اور راحتیں اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے۔ کبھی دوزخیوں کو دیکھ کر شکر گزار ہوں گے کہ رب تعالیٰ نے انہیں جنتیوں کو کتنی بڑی مصیبت سے بچایا ہے، اور کبھی دیدار الہی سے آنکھوں کو خوش کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو خوشحال جو بھی لوگ ہوتے ہیں، جو بھی پراسپیرس لوگ ہوتے ہیں، ان کے چہروں کی تازگی، فریشنس سے معلوم ہو جاتا ہے نا کہ یہ بڑے آسان سے لوگ ہیں، آسائشیں ہیں ان کی زندگی میں۔ they have so many facilities, you can feel from their faces۔ اس طرح سے جنتی لوگوں کا بھی ڈسکرائب کیا گیا۔ ہماری سمجھ کے لیے اللہ کو کوئی ضرورت تھوڑی تھی کہ ہمیں ایکسپلین کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں میرے بندو جنت کی رغبت کرو، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہوں گی تمہارے لیے، بس دنیا کی جو کچھ لمحوں کی زندگی ہے نا، اسے سنبھال کے گزار لو، نیکیاں کر لو، پھر نیکیوں کو سمیٹ لو، ساتھ اعمال صالح لے کے آؤ گے تو جنت تمہاری منتظر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جنتی لوگوں کے چہرے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جنت کی نعمتوں سے ان کے چہرے ایسے تر و تازہ، پر رونق اور خوش و خرم ہوں گے کہ دیکھنے والا دیکھتے ہی پہچان لے گا کہ وہ کس قدر نعمت اور عیش و آرام میں ہے۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنائے۔ پھر آگے رحیق مختوم کی بات آ رہی کہ جنت میں شراب کی ایک نفیس ترین قسم جو ہے وہ رحیق مختوم ہوگی، جو تمام شرابوں میں سے سب سے عمدہ، سب سے بہتر اور لذیذ ہوگی۔ یہ شراب جنتیوں کو کستوری کی مہر لگے برتنوں میں پلائی جائے گی۔ جب وہ پینے والوں کے حلق سے اترے گی تو آخر میں انہیں کستوری جیسی خوشبو محسوس ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہی رغبت دلا رہے ہیں، ساری جنت کی نعمتیں بیان کر رہے ہیں اور ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، تم عارضی دنیا کے پیچھے لگ کر مال و دولت اکٹھی کرنے کی بجائے ابدی جنت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور ایسے عمل کرو جن کے صلے میں جنت اور یہ نعمتیں حاصل ہوں۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس جیسی چیز ہی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ جنتیوں کو جو شراب پلائی جائے گی اس میں تسنیم شراب کی آمیزش ہوگی، وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اس میں تسنیم شراب کی آمیزش بھی ہوگی جو جنت کے بالائی علاقوں سے ایک چشمے کے ذریعے سے آئے گی۔ یہ بھی جنت کی اعلیٰ ترین شراب ہوگی۔ اب آگے جو ہے مجرمانہ حرکتیں جو کی کافروں نے، کہ مسلمان جو ہیں
ان کا مذاق اڑایا انہوں نے۔ کافر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور ان پہ ہنستے تھے اور کہتے تھے دیکھو ان پر کیا پاگل پن سوار ہے نا، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر آخرت کی، بلکہ ایسے ایکسپریس کرتے تھے جیسے ہم نقد خریدتے ہیں نا چیزیں، تو یہ ایسے اتنا بٹر وے میں ایکسپریس کرتے تھے، کہتے تھے دنیا کی نقد لذتوں کو چھوڑ کر آخرت کی اندیکھی خیالی نعمتوں کے وعدوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ۔ چنانچہ وہ اپنے عیش و آرام کو کیا سمجھتے تھے؟ مغرور ہو کر سوچتے تھے کہ ہماری جو لگژریز ہے نا، یہ تو ہمارے لیے سورس آف پراؤڈ ہے۔ وہ کہتے تھے ہماری ہی عقیدے اور خیال درست ہے، ورنہ یہ نعمتیں ہمیں بھلا کیوں ملتی ہیں جس میں ہم آج عیش کر رہے ہیں۔ اسی پر نہیں بلکہ یہ مجرم لوگ کیا کرتے تھے، اہل ایمان کی اسلامی جو شکل و صورت ہوتی تھی نا، وہی المیہ جو ہم نے کلاس سے پہلے ڈسکس کیا کہ چیزیں تو بہت ساری ہم میں بھی آ گئی ہیں، ہمیں ٹٹولنے کی اور ختم کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو جو ہمارے اندر جڑ پکڑ چکی ہیں۔ یہ مجرم لوگ جو ہے اہل ایمان کی اسلامی شکل و صورت، لباس و حجامت، طرز گفتگو، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کے حصول کے لیے محنت کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے اور ان کی توہین کرتے اور ان کے دین پر کیا کرتے تھے؟ لعن طعن کرتے تھے۔ تو طعن کرنے کے لیے ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے کہ یہی وہ سرپھرے لوگ ہیں جنہوں نے خیالی جنت کے لیے اپنے آپ کو دنیا کی لذتوں سے محروم رکھا ہوا ہے۔ اور یہ منافق اور مشرکین جب ان کے گروہ اپنے گھروں کو لوٹتا ہوا دیکھتے، اپنے گھروں کو لوٹتا جاتے واپس، تو گھر واپس جاتے ہوئے بھی کیا کرتے کہ جتنے بھی اہل ایمان ہوتے ہیں نا ان کو ٹاپک بنا دیتے، جیسے موضوع بنا لیتے نا، گوسپس ایز وی ور ڈسکسنگ بیفور، تو یہ کیا ہے، یہ اہل ایمان کو نا موضوع بنا لیتے اپنی بات کا، ٹھیک ہے، ٹاپک آف گوسپ، اور خوب باتیں کرتے، اتنی خوشگپیاں کرتے اور مسلمانوں کو کیا کرا دیتے تھے؟ گمراہ، اور کہتے یہ تو کھلی گمراہی میں ہیں، اور پھر کہتے تھے کہ یہ کھلی گمراہی نہیں، کہ یہ سب گھر بار اور عیش و آرام چھوڑ کر ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیے ہیں اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور اس راہ میں آنے والی ہر مصیبت اور تکلیف کو مول لے رہے ہیں۔ تو کافروں کی مزید حماقت اور بیوقوفی یہ بھی تھی کہ وہ اپنے انجام سے غافل تھے بیسیکلی، اہل ایمان کی فکر میں خام خواہ پڑے ہوئے تھے، جبکہ انہیں اہل ایمان کا مذاق اڑانے اور ان پر طرز کرنے کا کیا حق حاصل ہے؟ کس نے انہیں ان کی نگرانی پہ مقرر کیا ہے کہ اپنی اصلاح کی تو فکر کوئی نہیں ہے اور ان کی اصلاح کی فکر کر رہے ہیں، سیدھی راہ چلنے والوں کو گمراہ اور احمق بناتے پھر رہے ہیں اور ہر وقت ان پہ تبصرے کرتے ہیں، جب یہ ان کے ذمہ دار ہی نہیں تو پھر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ سیم پوائنٹ فار اس ایز ویل، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کسی پہ نگران مقرر نہیں کیا، پہلے ہم اپنے تو خود سے فائن اینڈ فیئر نگران بن جائیں، پہلے ہماری خود کی اصلاح تو ہو جائے، ہم تو پورے کے پورے سیدھی راہ پہ چلنے والے بن جائیں، پھر کسی دوسرے کو ٹائٹل دینا اس بات پہ کہ وہ بندہ گمراہ ہے۔ قیامت کے دن معاملہ الٹ ہو جائے گا، جس طرح دنیا میں کافر اہل ایمان پر ہنستے تھے، قیامت والے دن یہ کافر اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہوں گے اور اہل ایمان ان پر ہنسیں گے، انہیں ہنسی اس بات پر آئے گی کہ یہ گمراہ ہونے کے باوجود ہمیں گمراہ کہتے تھے اور ہم پر ہنستے تھے، آج انہیں پتہ چل گیا کہ گمراہ کون تھا اور کون اس قابل تھا کہ اس کا مذاق اڑایا جائے۔ کافر دنیا میں مسلمانوں کی ہنسی اڑاتے تھے، آج ان کا اپنا حال جو ہے مضحکہ خیز، جو کرتے تھے انہیں جہنم میں ہر چیز کا بدلہ مل گیا ہے، پھر انہیں مزید ذلیل و رسوا کرنے کے لیے سوال کیا جائے گا کیا کافروں کو اس کا پورا پورا بدلہ مل گیا جو وہ اہل ایمان کے ساتھ دنیا میں مذاق کیا کرتے تھے؟ تو بیسیکلی یہ ہے کہ آخر میں سمپلی ہم ڈسکس کرتے ہیں ان چیزوں کو اور اس کے ساتھ وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ کافروں کے اعمال نامے جو ہیں وہ سجین میں ہیں، جبکہ مومنوں کے اعمال نامے علیجین میں۔ جس طرح دونوں گروہوں کی بات کی گئی ہے، رہنے سہنے کی مختلف جگہوں کی بات کی، اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ کافروں کے لیے اگر کھولتا ہوا پانی ہے، پیپ ہے، تھوہر کا درخت ہے اور خاردار کانٹے ہوں گے، تو مومنین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکیزہ شراب، ٹھنڈے اور میٹھے مشروبات کے چشمے،
لذیذ میوہ جات اور طرح-طرح کی انگنت نعمتیں رکھی ہوں گی۔ ہمیں کیا چاہیے کہ دنیا میں چمکتے ہوئے سکوں، بینک بیلنس، کاروں اور کوٹھیوں کی دوڑ نہ لگائیں۔ ان کے پیچھے گمراہ نہ ہوں، ان کے لیے دوڑ نہ لگائیں، کیونکہ یہ تو عارضی اور ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ جن کے احکام الہی کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نیک اعمال کے لیے دوڑ لگانی چاہیے، کیونکہ یہ آخرت کی ابدی اور نہ ختم ہونے والی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے اعمال صالح۔ قیامت کے دن آپ کے سامنے سارا معاملہ الٹ ہو جائے گا۔ اہل ایمان کفار پر ہنسیں گے کہ خود گمراہ ہونے کے باوجود ہمیں گمراہ کہتے تھے، اور واضح دلائل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیے اپنی توحید کے، اسلام کے، پیغمبروں کے ذریعے۔ انہوں نے پھر بھی اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود اپنے خالق کو نہیں پہچانا اور آخرت کی فکر نہیں کی۔ تو اس وجہ سے یہ جانتے ہوئے کہ دنیا کی لذتیں عارضی ہیں، یہ انہی میں مست رہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بیان کے مطابق سب سے کم درجے کا جنتی اپنے ملک و ملکیت کو اپنے تخت سے 2000 سال کی راہ تک دیکھے گا، اور سب سے آخر کی چیزیں اس کی نظروں کے سامنے اس طرح ہوں گی کہ جس طرح سب سے اول چیزیں، اور اہل جنت میں سب سے اعلیٰ درجے والا وہ ہوگا جو دن میں 2 مرتبہ دیدار الہی کی نعمت سے مشرف ہوگا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مومن نے دوسرے مومن کو پیاس میں پانی پلایا، قیامت کے روز اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو رحیق مختوم سے پلائے گا، اور جس نے دوسرے مومن کو بھوک میں کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں سے کھلائے گا، اور جس نے دوسرے مومن کو بدن ڈھانکنے کی ضرورت کے بعد کپڑا پہنایا، اللہ تعالیٰ اس کو جنتی سبز ریشم کا لباس پہنائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان ساری جو نعمتیں بتائی گئی ہیں، اس میں جو عظیم الشان نعمتیں ہیں، راحتیں ہیں، باغات ہیں، مسندیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اول تو یہ کہ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائے، ہمارے چہروں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر رونق بنائے، تر و تازہ بنائے، کہ آخرت میں ہم بھی جب ایک دوسرے سے ملے تو ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھ کر اندازہ لگانے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہم پر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پہ بھاری ہے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے تمام گناہوں کو دھو ڈالے اور ہماری نیکیوں کو بڑھا دے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔